یہ دنیا کہانیاں نہیں راز چھپاتی ہے، اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جو آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہی اکثر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ جو روز آپ کے ساتھ ہنستا ہے شاید وہی آپ کی خوشیوں سے جلتا ہے، اور وہ جو آپ کو بار بار گرتے ہوئے دیکھتا ہے شاید وہ کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ سنبھلیں۔ آج کی ویڈیو کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو دکھائے گا آپ کو کہ کون آپ کا اصلی دوست ہے اور کون صرف چہرہ اوڑھے دشمن ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ان میں ایک بھی سچا ملا ہے؟ نہیں نا؟ خاموش رہیے، کیونکہ اب پردہ اٹھنے والا ہے۔ اگر آپ یہ 3 باتیں پہچان گئے تو کبھی کسی دشمن کو دوست سمجھ کر دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ دل سے دل کی بات، دوست کون، دشمن کون؟ سنیے، ایک بات کہنا چاہوں گی۔ آج جو کچھ بھی کہنا ہے وہ شاید الفاظ کم ہو اور جذبات زیادہ، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو زندگی کی ٹھوکروں سے سیکھے، کتابوں سے نہیں۔ اور آج میں آپ کو دل سے سنانا چاہتی ہوں۔ ایک سوال ہے، کیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نے کسی پر بھروسہ کیا، اسے دل کی گہرائی سے اپنا کہا، اور پھر وہی شخص آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی عزت نوچتا رہا؟ دل ٹوٹا تھا نا اس وقت؟ ایسا لگا تھا جیسے سانس رک گئی ہو، جیسے بھروسہ کر کے آپ نے خود کو ہی ہار دیا ہو؟ تو پھر سنیے، آج میں آپ کو 3 ایسے نشانیاں بتانے جا رہی ہوں جنہیں اگر آپ نے وقت پر پہچان لیا تو آپ کبھی کسی دشمن کو دوست سمجھ کر اپنا دل نہیں جلائیں گے۔ پہلی نشانی، جو آپ کی خوشی برداشت نہ کر سکے وہ آپ کا دشمن ہے۔ ہاں، یہ وہ پہلا زخم ہے جو اکثر نظر نہیں آتا لیکن اندر سے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کامیابی پر خوش ہوئے، کسی دعا کے قبول ہونے پر آنکھیں نم ہوئی، یا اچانک زندگی نے کوئی اچھا موڑ لے لیا اور جسے آپ نے سب سے پہلے خبر دی وہ چپ ہو گیا، خاموش، بنا خوشی کے، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ؟ تو سنیے، وہ خاموشی محبت کی نہیں تھی، وہ جلن کی، حسد کی، اندر ہی اندر جلنے کی خاموشی تھی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، جو آپ کے لیے سجدے میں جا کر رب سے کہے، یا اللہ، جس کو میں چاہتا ہوں اسے سلامت رکھ۔ لیکن جو آپ کی خوشی پر خاموش ہو جائے یا آپ کی کامیابی کو چھوٹا کر کے دکھائے تو سمجھ لیجئے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں، وہ آپ کی تباہی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو خوشی بانٹ نہ سکے وہ دوستی کے قابل نہیں۔ میرے دوستو، دوسری نشانی یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ دوست نہیں، دشمن ہے۔ یہ پہچان تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اکثر میٹھے الفاظ میں لپٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار کہے، یار اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو، زندگی ایک بار ملی ہے، انجوائے کرو، مولوی مت بنو، زمانے کے ساتھ چلو، تو سن لیجئے، وہ شخص آہستہ آہستہ آپ کے رب سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ پہلے دن وہ نماز کو ہنسی میں اڑا دے گا، پھر قرآن کو بوجھ بنا کر دکھائے گا، اور آخر میں آپ کو اتنا الجھا دے گا کہ آپ خود کو بھول جائیں گے۔ دوستی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے قریب لے جائے، جو یہ کہے، چل نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، دل ہلکا ہو جائے گا، آج سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سکون ملے گا۔ جو شخص آپ کی آخرت کی فکر کرے وہ دنیا میں آپ کا سب سے قیمتی ساتھی ہے، اور جو صرف دنیا کی چمک دکھائے وہ آپ کا سب سے میٹھا زہر ہے۔ تیسری نشانی، جو آپ کے راز دوسروں تک لے جائے وہ آپ کا دشمن ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے دل کی بات کی ہو، اپنے زخم کھول کر رکھ دیے ہو، اپنی تکلیف، اپنی خاموشی، اپنی ٹوٹ پھوٹ کسی کے سامنے ظاہر کی ہو، اور کچھ دن بعد وہی باتیں آپ کو کسی اور کی زبان سے سننے کو ملے؟ دل دہلا تھا نا؟ یقین نہیں آیا تھا نا؟ شاید آپ نے اسے اپنا سمجھ کر بتایا تھا اور وہ آپ کی باتوں کو محفلوں میں ہنسی بناتا رہا۔ ایسا شخص دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی آپ کے سامنے نرمی سے بات کرے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ جاننے والا ہی دوست ہو، بلکہ دوستی وہ ہوتی ہے جو جانے اور چھپائے، جو آپ کے دکھوں پر پردہ ڈالے، جو آپ کی خاموشی کی لاج رکھے، اور جو آپ کے رازوں کو امانت سمجھے۔ اور اب ایک بات دل سے سن لیجئے،
زندگی میں ہر رشتہ آزمائش ہے، لیکن دوستی ایک نعمت ہے۔ اگر صحیح جگہ ملے تو جنت بن جاتی ہے، اور اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ ان 3 باتوں کو پہچان گئے تو آپ کی زندگی کا بڑا حصہ محفوظ ہو جائے گا۔ پہلا ہے جو آپ کی خوشی میں خاموش، دوسرا جو آپ کو رب سے دور کرے، تیسرا جو آپ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ تینوں آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، تو بس یہ 3 باتیں ہمیشہ دل میں رکھ لیجئے۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر آپ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کریں گے تو جان لیجئے دھوکہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اور دھوکہ جب آتا ہے تو صرف دل نہیں توڑتا، انسان کا اعتبار، بھروسہ اور امید بھی لے ڈوبتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، زندگی میں ایک بار دل ٹوٹے تو بندہ دوبارہ جڑ تو جاتا ہے، لیکن پھر کبھی ویسا نہیں ہو پاتا۔ کچھ لوگ آپ کے چہرے پر مسکرا کر آپ کو اندھیروں میں ڈھکیلتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے زہر گھولتے ہیں، اور کچھ آپ کو رب سے دور کر کے نہ دنیا کا رہنے دیتے ہیں نہ آخرت کا۔ اسی لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں، خدا را لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں۔ کوئی کتنا ہی میٹھا بولے، اگر وہ آپ کو سچائی سے ہٹاتا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ میں آپ کے لیے ایک پیاری سی دعا کر رہی ہوں، یا اللہ، جو ہمیں دل سے چاہتے ہیں ہمیں ان کے نصیب میں رکھ، اور جو ہمیں دل سے نہیں چاہتے ان سے ہماری راہیں جدا کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں وہ آنکھ دے جو لوگوں کے ظاہر سے نہیں باطن سے پہچان کرے، ہمیں وہ دل دے جو صرف تیری رضا کے لیے دھڑکے، اور ہمیں وہ بصیرت دے جو ہمیں دوست اور دشمن میں فرق سمجھا سکے۔ اب ایک اور امانت آپ کے دل کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ ہمیشہ اپنے اندر ایک آئینہ رکھیں، جس میں صرف دوسروں کا چہرہ نہ دیکھیں بلکہ اپنا بھی، تاکہ آپ پہچان سکیں کہ میں کس کی سنگت میں ہوں۔ کیا میں کسی زہریلے تعلق کو محبت سمجھ کر سینے سے تو نہیں لگا رہی ہوں؟ کیا میں کسی ایسے راستے پر تو نہیں جہاں آگے صرف اندھیرا ہے اور میں یہ سوچ کر جا رہی ہوں کہ روشنی ہے؟ زندگی کا سب سے قیمتی سبق، زندگی ہمیں سب کو سکھا دیتی ہے، بس دھوکہ سکھانے کا انداز بہت ظالمانہ ہوتا ہے۔ پہلے دوستی کرواتی ہے، پھر ہنسی خوشی وعدے وقت سب دیتی ہے، اور پھر ایک دن اچانک وہی دوست، وہی رشتہ، وہی شخص آپ کی سب سے بڑی آزمائش بن کر سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے آج کی یہ 3 نشانیاں دل سے یاد رکھ لی تو اللہ کی قسم آپ بچ جائیں گے۔ جو آپ کی خوشی کو برداشت نہ کر سکے وہ دشمن ہے، جو رب سے دور کرے یہ بھی دشمن ہے، جو آپ کے راز دوسروں کو بتائے وہ بھی دشمن ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے دل سے، اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ کے دکھ میں روتا ہو، جو آپ کو نماز کی طرف لے جائے، جو آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر الحمدللہ کہے، تو اسے سنبھال لیجئے۔ وہ صرف دوست نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اور آپ خود سوچ کر دیکھیے، جب انسان نیکی کو کرتا ہے تو وہ نیکی تنہا نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ ایک سکون، ایک نور اور ایک نئی راہ لے کر آتی ہے۔ اور اسی کے برعکس جب انسان ایک غلط عمل کرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے ایک اندھیرا، ایک بے چینی اور ایک گناہوں کا سلسلہ چھوڑ جاتا ہے۔ عمل صرف عمل نہیں ہوتا، یہ ایک بیج ہوتا ہے، اور اس بیج سے کون سا درخت اگے گا؟ وہی جو آپ نے بویا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل کو توڑتے ہیں تو اس کا انجام صرف ایک دل کا ٹوٹنا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے دعاؤں کا دروازہ بند ہوتا ہے اور بد دعا کا طوفان اٹھتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی کے آنسو پوچھتے ہیں، تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جہاں آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ کبھی خود سے پوچھئے کہ آپ کے عمل کتنے سچے ہیں؟ کیا آپ کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے یا دنیا کی واہ واہ، دوسروں کی نظر یا وقتی فائدہ آپ کی نیت کا رخ بدل دیتا ہے؟ اور یہ سوال کوئی دوسرا نہیں پوچھے گا، یہ سوال خود کو ہر رات سونے سے پہلے پوچھنا ہوتا ہے۔ کسی کی باتوں پر چوٹ دینا، کسی کا راز فاش کر دینا، کسی کے پیچھے باتیں کرنا، یہ سب عمل ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے ہیں لیکن انجام
انجام بہت بڑا ہوتا ہے۔ کسی کا دل جیت لینا، کسی کی عزت کرنا، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا، یہ بھی عمل ہے اور ان کا صلہ جنت ہے۔ اور جب عمل اچھے ہو تو انجام اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایک لمحے کو روک کر سوچئے، کیا آپ نے اپنے انجام سے مطمئن ہوں گے؟ کیا آپ کی زندگی کا رخ جنت کی طرف ہے یا کہیں اور؟ کیا آپ نے اپنے دن ایسے گزارے کہ موت جب بھی آئے آپ کہہ سکے، یا اللہ میں تیار ہوں، میں نے تیری رضا کی کوشش کی تھی؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو اس لمحے کو غنیمت جانیے۔ یہی لمحہ بدلنے کا، سدھارنے کا، واپس پلٹنے کا ہے۔ کبھی لوگوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں جبکہ وہ نیکی نہیں کرتے۔ انجام جلدی نہیں آتا لیکن وہ آتا ضرور ہے، اور جب آتا ہے تو وہ انسان کو یا تو سربلند کرتا ہے یا تباہ کر دیتا ہے۔ جو رشوت لے رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، جو جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا انجام آپ کے صبر سے کم نہیں تولا جا سکتا۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کا ہر عمل آپ کے انجام کی اینٹ ہے، یا وہ جنت کا محل بنا رہا ہے یا جہنم کا گڑھا۔ جس طرح ایک ایک قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح ایک ایک عمل آپ کی پوری تقدیر بناتا ہے۔ لوگوں کو دیکھا ہے نا، جو کبھی نماز پڑھا کرتے تھے اب غافل ہو گئے، یا جو کبھی بے پردہ تھی اب پردے میں آ چکی ہے۔ یہ سب عمل کے سفر کے نتیجے ہیں۔ انجام وہی پاتا ہے جو نیت اور کوشش میں سچا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتی ہے، اور انہی کی بے ادبی آپ کی ساری عبادات کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ آپ کو بخش دیتا ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ آپ کو انعام دیتا ہے۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ آپ کو اور دیتا ہے۔ لیکن جب آپ غفلت کرتے ہیں، جب آپ تکبر کرتے ہیں، جب آپ گناہ کو معمولی سمجھ لیتے ہیں تو جان لیجئے انجام قریب آ رہا ہے۔ کبھی زندگی سے پیار کرنا سیکھو لیکن اللہ کی رضا کے بغیر نہیں۔ کبھی خواب دیکھو لیکن ان خوابوں کو اللہ کی مرضی کے بغیر سجاؤ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کبھی یہ نہ بھولو کہ ایک دن آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن آپ کی خوبصورتی، آپ کی شہرت، آپ کا پیسہ، آپ کے فالوورز کچھ کام نہیں آئیں گے۔ صرف عمل، صرف نیت، صرف سچائی۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے جو صرف بڑھتا ہے۔ دیکھا ہے نا وہ چہرے جو عبادت سے چمکتے ہیں، اور وہ چہرے جو گناہوں سے بجھ گئے، یہ سب انجام کے آثار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی سے اپنی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ صرف نیت کا ایک لمحہ کافی ہے، ایک توبہ، ایک سچ، ایک نیکی، اور انجام بدل جاتا ہے۔ ایسے وقت بھی آتے ہیں جب انسان خود سے شرمندہ ہوتا ہے، اور یہی لمحہ ہوتا ہے پلٹنے کا۔ کبھی بھی دیر نہ سمجھیے۔ آپ جتنا سوچتے ہیں اللہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے ایک قدم بڑھانا ہے، وہ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا۔ یہی ہے اصل راز انجام کا۔ تو بات وہی ہے کہ زندگی کسی فلم کی طرح نہیں جس میں ہر سین کا کٹ لگایا جائے اور پھر نیا آغاز ہو۔ زندگی تو ایک تسلسل ہے، ایک رواں دریا کی طرح جو بہتا ہے بغیر رکے، بغیر تھمے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا انجام بھی کسی اچانک لمحے میں ظاہر نہیں ہوتا، وہ تو دھیرے دھیرے چھپ کر اندر ہی اندر پروان چڑھتا ہے، اور پھر ایک دن اچانک سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ہم روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ کسی بڑے انجام کا آغاز بن سکتی ہے؟ جیسے نماز چھوڑ دینا، کسی کا دل دکھا دینا، رزق حرام کی طرف ایک چھوٹا سا قدم۔ یہ سب عمل ایسے ہیں جیسے کہ زمین میں بیج بو دینا، اور پھر برسوں بعد جب درخت اگتا ہے تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے ہی بویا تھا۔
अब देखिए, एक इंसान जो मुसलसल झूठ बोलता रहा, अपनी ज़बान को काबू में न रखा, बरसों बाद वो अपने रिश्ते, अपनी इज्जत, हत्ता कि अपने बच्चे तक खो बैठता है। लोग कहते हैं किस्मत ख़राब थी, लेकिन हकीकत ये है कि अंजाम तो अमल से जुड़ा होता है, किस्मत से नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे दिल से बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी का हर फैसला, हर कदम, हर इरादा अंजाम का रुख मुतय्यन करता है, और जो लोग इस बात को जल्दी समझ जाते हैं वो ज़िंदगी में ठोकर खाने से बच जाते हैं। अब एक और बात समझाने वाली है, वो ये है कि बाज़ औक़ात हम दूसरों के अमल को देखकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मसलन कोई हमें धोखा दे दे तो हम कहते हैं कि दुनिया ही बुरी है, और फिर ख़ुद भी गलत रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन आप सोचें, अगर कोई और गलत कह रहा है, अगर कोई और गलत कर रहा है, तो क्या आप भी वही करेंगे? क्या आप अपने अमल का हिसाब उसके अमल से जोड़ेंगे? नहीं ना। याद रखिए, अंजाम का कानून कभी भी इज्तिमाई नहीं होता, ये इनफिरादी होता है। हर इंसान का अंजाम उसके ज़ाती अमल पर मबनी होता है। माँ की दुआ ज़रूर असर करती है, लेकिन अगर औलाद खुद ही बिगाड़ का रास्ता चुन ले तो माँ का दिल जलता रह जाता है, लेकिन अंजाम फिर भी वही होता है जो अमल के मुताबिक हो। कभी कभी हम बहुत छोटे फैसलों को मामूली समझकर गुजर जाते हैं, लेकिन वही फैसले हमारे ज़िंदगी के बड़े मोड़ बन जाते हैं। जैसे वक्त पर सच ना बोलना, या माफ़ी ना मांगना, या किसी की मदद ना करना, और फिर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वही कमी हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ज़िंदगी में सब कुछ पलट सकता है, वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, वो है अमल का असर, अमल की बाज़े गश्त, वो जो बरसों बाद भी सुनाई देती है। क्या आपने कभी किसी को रोते देखा है और वो सिर्फ ये कह रहा हो कि काश उस वक्त मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, काश मैंने वक्त पर तौबा कर लिया होता? काश का लम्हा वही अंजाम होता है जो बरसों पहले किए गए अमल की गूंज होती है। और एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर हमें ये ताकत दे दी जाए कि हम अपने अंजाम को पहले देख लें, तो क्या हम फिर भी वही अमल करेंगे? कभी नहीं। तो क्यों ना अंजाम को देखे बगैर ही अपने अमल को बेहतर बनाया जाए? क्यों ना अभी इसी वक्त हम वो अमल करें जिसका अंजाम हमें फ़ख्र दे, सुकून दे, सरबलंदी दे। मेरे दोस्तों, ये जो मैं आपसे कह रही हूँ वो किसी किताब की बात नहीं, ये वो सच है जो हर दिल के अंदर छुपा होता है, लेकिन हम मानने से डरते हैं। हम अमल को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, और फिर अंजाम जब चोट देता है तो हम चीख उठते हैं। याद रखिए, अमल का बीज अंजाम का फल पैदा करता है। अच्छे अमल का फल भी मीठा होता है, और बुरे अमल का फल भी ज़रूर उगता है, और वो हमेशा कड़वा ही होता है। तो आएं, आज ही, अभी से हम अपने अमल को बेहतर बनाएं। किसी को माफ़ कर दें, किसी से माफ़ी मांग लें, सच बोलना शुरू कर दें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें, दिलों को जोड़ें, नफ़रतें ख़त्म करें, क्योंकि जितना हम अपने अमल को संवारेंगे उतना ही हमारा अंजाम बेहतर होगा। और आखिर में मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप अपने अंजाम से मुतमईन हैं? अगर नहीं तो आज से, अभी से अपने अमल को बदलिए, क्योंकि अंजाम वही होगा जो आपने बोया है। अभी वक्त है खुद को बदलने का, ज़िंदगी को संवारने का, अंजाम को रोशन बनाने का। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक दे और अंजाम को कामयाब व बाइज़्ज़त बनाए। देखिए, ज़िंदगी हर रोज़ एक नया सवाल लेकर आती है, और हर जवाब हमारे अमल से बनता है। जो कुछ हम करते हैं वही हमारे अंजाम की बुनियाद रखता है। आप अभी इस लम्हे जो सुन रहे हैं, ये महज अल्फाज नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का आईना है। कभी सोचा है कि आपका हर छोटा फैसला, हर छोटा कदम आपको किस जानिब ले जा रहा है?
जिंदगी के हर मोड़ पर हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक आसान मगर वक्ती खुशी का, दूसरा मुश्किल मगर दायमी सुकून का। और अफसोस की ये बात है कि हम में से अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जो फौरी फ़ायदा दे, चाहे वो अंजाम कितना ही तल्ख क्यों ना हो। आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैंने सब कुछ सही किया फिर भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं? तो क्या वाकई सब कुछ सही किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने दिल की सच्चाई से भाग रहे हों, अपने ज़मीर को दबा रहे हों। आप जो अमल कर रहे हैं वो कल आपकी तकदीर बनकर सामने आएगा। जो बीज आप आज बोते हैं कल वही दरख्त बनकर आपको साया देंगे या कांटे। याद रखिए, जो इंसान वालिदैन को राज़ी नहीं करता वो कभी कामयाबी का मुंह नहीं देखता। जो झूठ बोलता है वो अपने नसीब पर खुद ताला लगा देता है। जो दूसरों के हक मारता है वो अपने अंजाम को खुद खराब करता है। ये कोई मजहबी जज्बात नहीं, ये ज़िंदगी के उसूल है। जो चाहे मान ले, जो चाहे ना माने, लेकिन अंजाम वही लिखा जा चुका होता है जो आपके अमल का फल होता है। क्या आपने कभी किसी सच बोलने वाले को तन्हा देखा? हो सकता है कुछ लम्हे के लिए वो अकेला हो, लेकिन वो इज्जत के साथ जीता है और मरकर भी याद रखा जाता है। और जो मकरो फरेब से जीते हैं वो वक्ती तालियां तो समेट लेते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है सिवाय सुकून के, और क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें दिल ही पुरसुकून ना हो। एक बात दिल से सुन लीजिए, जो माँ बाप को रोता हुआ छोड़ देता है वो कभी खुशी से मुस्कुरा नहीं सकता। जिन आँखों में आपके लिए दुआएं थी, अगर उन्हीं आँखों में आपकी वजह से आंसू आ जाए तो समझ लीजिए आपका अंजाम करीब आ चुका है। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत ख़राब है, नसीब ख़राब है। नहीं, नसीब ख़राब नहीं होता, अमल गलत होता है। और जब अमल गलत मुसलसल हो तो अंजाम भी वही होता है जिससे इंसान खुद डरता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो बस एक उसूल याद रखिए, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए और अच्छों के साथ रहिए। बुरे वक्त में कोई किताब काम नहीं आती, सिर्फ अच्छा किया हुआ अमल ही आपकी ढाल बनता है। ज़िंदगी की इस राह में चलते हुए अगर कभी थक जाए तो रुककर ये ज़रूर सोचना कि आपका हर अमल आपकी कब्र का नक्शा बना रहा है। वहाँ कोई ताल्लुकात नहीं, कोई ओहदा नहीं, सिर्फ अमल साथ जाएगा। तो आज से अभी से फैसला कीजिए कि आपको कैसा अंजाम चाहिए। एक ऐसा अंजाम जिस पर दुनिया रोए या जिस पर फरिश्ते भी सलाम भेजे। फैसला आपके हाथ में है, अमल भी आपके इख्तियार में है, तो फिर अंजाम भी आपका ही चुना हुआ होगा। अभी भी वक्त है। जो बदलना चाहते हैं वो एक सजदे में सब कुछ पलट देते हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, लेकिन मौका बार बार मिलता है। और आज का ये लम्हा, ये आवाज़ शायद आपके लिए वही मौका हो। कभी कभी इंसान अपने दिल की गहराइयों में छुपे इस सवाल से लड़ रहा होता है जो कोई और पूछ ही नहीं रहा होता। और वो सवाल क्या होता है? क्या मेरा अमल वाकई मेरे अंजाम को बेहतर बना रहा है? ये सवाल सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर दिन की ज़िंदगी में, हर फैसले के बाद, हर गलती के बाद, हर निदामत के लम्हे में उभरता है। और जिस दिल में ये सवाल पैदा हो जाए, समझ लीजिए वो दिल जिंदा है, वो इंसान खुशनसीब है। लेकिन अफसोस, अक्सर हम इस सवाल से भागते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गलतियों पर पर्दा पड़ा रहे। हम चाहते हैं कि हमें अंजाम से पहले ही माफ़ी मिल जाए। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी हमें एक मौका और दे। मगर सवाल ये है कि क्या हम खुद को मौका दे रहे हैं? क्या हम अपनी इस्लाह के लिए तैयार हैं? क्या हम इस रोशनी की तरफ लौटने का इरादा रखते हैं जो हमें बचा सकती है? दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि इंसान अपने अमल को मामूली समझता है और अंजाम को तकदीर कहकर भूल जाता है। हालांकि कुरान हर लम्हा हमें झंझोड़ता है। हर आयत में ये सदा है, जो करेगा वो भरेगा। ये दुनिया कोई खेल तमाशा नहीं, ये इम्तिहान गाह है। यहाँ हर मुस्कुराहट का हिसाब है, हर आंसू का वज़न है, हर नीयत का नतीजा है। मेरे दोस्तों, याद रखिए,
اگر آج آپ کسی کا دل توڑ کر سو رہے ہیں تو کل کوئی آپ کا سکون توڑ کر جائے گا۔ اگر آج آپ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کما رہے ہیں تو انجام میں وہی مال آپ کو قبر کی تنگی دے گا۔ اگر آج آپ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ان کی آہ زمین پر نہیں جاتی، سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ زندگی صرف سانسوں کا نام نہیں، یہ ہر سانس کا حساب ہے، اور جو اس حساب کو بھلا دیتا ہے وہ خود کو بھی بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت پر توبہ نہیں کی، جنہوں نے پلٹنے کی مہلت کو ضائع کیا، جنہوں نے اپنے عمل کی سنگینی کو معمولی جانا، آج ان کی قبریں بھی خاموشی سے چیخ رہی ہیں، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم پلٹ آتے۔ میرے پیارے سننے والوں، اگر آپ کی زندگی میں اندھیرے بڑھ گئے ہیں، اگر راستے بھٹک چکے ہیں، اگر دل میں بے چینی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ رک جائیں، پلٹ آئیں، اپنے عمل کا محاسبہ کریں۔ یہ لمحہ ہی اصل زندگی ہے، کل کا کسی کو وعدہ نہیں۔ آج کا دن، ہاں آج کا دن سب سے قیمتی دن ہے، کیونکہ یہ دن آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع دے رہا ہے، فیصلہ اس راستے کا جو آپ کو انجام کی طرف لے جائے گا۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ وہ راستہ چنیں گے جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے، یا وہ جو صرف دنیا کی وقتی چمک میں لپٹا ہوا دھوکہ ہے۔ اگر دل میں سچائی ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، اگر نیت صاف ہو تو اندھیرے بھی راستہ دکھاتے ہیں، اگر قدم ڈگمگا بھی جائے تو وہ تھام لیتا ہے، مگر شرط صرف ایک ہے، خلوص، نیت، سچی توبہ اور اپنے عمل کی اصلاح۔ پیارے دوستو، آج سے آپ ایک وعدہ کر لیجئے کہ آج کے بعد کوئی عمل بغیر نیت کے نہ ہوگا، کوئی بات بغیر سچ کے نہ ہوگی، کوئی فیصلہ بغیر انجام کو سوچے نہ ہوگا۔ آج سے، ابھی سے زندگی بدلیے، سوچ بدلیے اور انجام کی روشنی کو اپنی منزل بنائیے۔ آخر میں، اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے لگی ہو، اگر آپ نے دل میں کچھ سیکھا ہو، کچھ محسوس کیا ہو، تو براہ کرم اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ ہر دل کو ایک جھنجھوڑا جا سکے، ہر روح کو جگایا جا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ آپ کی حمایت ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ اللہ آپ کے عمل کو سنوار دے، آپ کے انجام کو روشن کر دے، اور آپ کو ہر لمحے اس کی رضا کی طرف لے آئے۔ آمین۔